بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم فعل کے اجراء کا طریقہ سیکھیں گے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یاد رکھیں اجراء اسی چیز کا ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کا اجراء بھی نہیں ہو سکتا۔ اجراء کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ چیز آپ کو یاد ہو، پھر اجراء کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، مستحضر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آج ہم فعل کا اجراء پڑھیں گے۔ فعل کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ دو۔ نمبر ایک متصرف، نمبر دو غیر متصرف۔ جی سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ میں نے اوپر لکھا ہے فعل اور یہ مذکر ہے۔ فعل کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے میں نے یہاں پر لکھا متصرف، یہاں پر لکھا غیر متصرف۔ اگر میں یہاں پر لکھتا افعال، کیا لکھتا جی؟ افعال۔ افعال چونکہ جمع مکسر کا صیغہ ہے اور جمع مکسر کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں پر افعال لکھتا ہے تو پھر مجھے یہاں پر لکھنا پڑتا متصرفہ گولتا کے ساتھ، کیونکہ یہ مؤنث ہے، پھر یہاں پر یہ لفظ بھی کیا ہوتا؟ مؤنث ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر لکھنا پڑتا ہے غیر متصرفہ۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ میں نے فعل لکھا ہے اور یہ مذکر ہے، لہٰذا اس کی ایک قسم بن جائے گی متصرف اور دوسری قسم کیا بنے گی؟ غیر متصرف۔ آسان سے ان کی تعریف ہے۔ متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں، غیر متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی۔ پھر کہہ رہا ہوں، متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں، غیر متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی۔ جو فعل غیر متصرف ہیں وہ تھوڑے ہیں، متصرف فعل زیادہ ہیں، تو جو تھوڑے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم متصرف بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، وہ فعل جن کی گردانیں نہیں ہوتی یعنی غیر متصرف فعل، ان میں افعال مقاربہ آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ افعال مدح و ذم آ جاتے ہیں اور فعل تعجب۔ افعال مقاربہ تین ہیں، کادا، کربا اور اوشکا۔ چلیں ہم اس میں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں، عصا۔ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں عصا، ویسے افعال رجاء میں سے ہے، یاد ہے آپ کو؟ لیکن ہدایت اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ عصا یہ عمل کرنے میں قاعدہ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ عمل کرنے میں یہ قاعدہ کی مثال ہے۔ تو چلیں ہم یہاں پر اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو افعال مقاربہ کتنے ہو گئے جی؟ چار۔ عصا، قاعدہ، کربا، اوشکا۔ افعال مدح و ذم کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ چار۔ نعمہ، حبذا، بئسا اور ساء۔ فعل تعجب دو ہیں جو کہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ما افعلہ اور افعلہ۔ تو یہ ٹوٹل 10 فعل ہیں، 4 افعال مقاربہ، 4 افعال مدح و ذم اور 2 فعل تعجب۔ یہ ٹوٹل 10 فعل ہیں کہ جو غیر متصرف ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ غیر متصرف۔ ان کی گردانیں نہیں ہوتی۔ افعال مقاربہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن افعال مقاربہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ جی میں نے کہہ دیا ہے، ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع۔ افعال ناقصہ کی طرح عمل تو یہ کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے ان میں اور افعال ناقصہ میں، ایک فرق ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر فعل مضارع نہیں ہوتی، افعال مقاربہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں جی۔ پہلے سپارے میں یکاد البرق یخطف، آگے آپ سا رہا ہوں، تو قاعدہ سے یکاد یہ فعل مقارب ہے، البرق اس کا اسم ہے اور یخطف فعل مضارع اس کی خبر ہے۔ تو پتہ چلا کہ افعال مقاربہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ہوتی ہے۔ یہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، لیکن چونکہ فعل مضارع یہ پورا جملہ مل کر اس کی خبر بنتا ہے، لہٰذا اس کی خبر محلاً منصوب ہوگی، لفظاً منصوب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس پر لفظوں میں رفع تو آئے گی لیکن یہ محلاً کیا ہوگی جی؟ منصوب ہوگی۔ تو افعال مقاربہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن ان کی خبر کیا ہوتی ہے جی؟ فعل مضارع ہوتی ہے۔ افعال مدح و ذم یہ بھی 4 ہیں، نعمہ، حبذا، بئسا اور ساء۔ حبذا کے اندر یہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ ہمیشہ زا اس کا فاعل بنے گا۔ حبذا میں ہمیشہ زا کیا ہوگا؟ اس کا فاعل بنے گا۔ پیچھے رہ گئے 3، نعمہ، بئسا اور ساء۔ ان تینوں کا فاعل 3 طریقوں سے آتے ہیں۔ کتنے طریقوں سے آتے ہیں؟ 3 طریقوں سے۔ یا تو ان کا فاعل ہوگا معرف باللام، یا ان کا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ضمیر بھی اس کا فاعل بن جاتا ہے۔ جو پہلی صورت ہے کہ افعال مدح و ذم کا فاعل معرف باللام ہوگا، اس کی مثال قرآن پاک سے،
قرآن پاک میں استعمال ہوا نعم المولا. کیا لکھا میں نے؟ نعم المولا. نعم فعل مدح، المولا یہ اس کا فاعل ہے. المولا کیا ہے؟ اس کا فاعل. اور یہ معروف باللام بھی ہے. اسی طرح ونعم النصیر، نعم فعل مدح اور النصیر وہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. تو یہ اس کا فاعل معروف باللام ہے، یہ اس کی مثال ہے. دوسری صورت ہم نے کیا پڑھی تھی اس کے فاعل کی کہ اس کا فاعل خود معروف باللام نہیں ہوگا لیکن وہ معروف باللام کی طرف کیا ہوگا جی؟ مضاف ہوگا. نعم غلام الرجل. اب یہاں پر نعم فعل مدح ہے، غلام یہ اس کا فاعل ہے لیکن یہ خود معروف باللام نہیں ہے لیکن معروف باللام کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ضمیر اس کا فاعل بن جاتا ہے. اس کی مثال ہے نعم رجلا. اب اس کے اندر جب ہوا ضمیر کیا بنے گی؟ اس کا فاعل بنے گی. اس میں اور بھی کافی ڈیٹیل ہے کہ جب ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی تو پھر اس کے بعد کبھی ما آتا ہے، کبھی کوئی نکرہ اسم آتا ہے. خیر اس میں کافی تفصیل ہے. تو بہرحال بھائی یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ افعال غیر متصرفہ ٹوٹل 10 ہیں. کتنے فعل ہیں جی؟ 10. 4 افعال مقربہ، 4 افعال مد وزن، 2 فعل تعجب. یہ 10 وہ فعل ہیں کہ جن کی گردانیں نہیں آتی. اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی فعل آئے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان 10 میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر ان 10 میں سے ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ غیر متصرف ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ان 10 میں سے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ متصرف ہے. اب ہم یہاں پہ آ گئے. متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن کی گردانیں ہوتی ہیں. اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ناقص اور تام. افعال ناقصہ کتنے ہیں بھائی؟ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 17 ہے نا بھائی. آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کانا، سارا، زلا، باتا، اصبح، اضحى، امسا الى آخرہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ الى آخرہ. افعال ناقصہ 17 ہیں. یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اگر فعل دیکھیں، اگر فعل غیر متصرف نہیں ہے تو پھر متصرف ہوگا. اگر متصرف ہے تو پھر 2 صورتیں، یا تو وہ ناقص ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ تام ہوگا. اگر ناقص نہیں تو پھر کیا ہوگا جی؟ تام. اچھا ناقص اور تام میں فرق یہ ہے کہ فعل ناقص جو ہوتا ہے یہ اکیلا فاعل پر پورا نہیں ہوتا، اس کو خبر کی حاجت ہوتی ہے. لیکن جو فعل تام ہوتا ہے اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے. اگر فعل ناقص نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ تام. اگر تام ہے تو پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ معروف ہوگا یا پھر مجہول ہوگا. اگر معروف ہے تو پھر یہ 2 قسمیں بنیں گی. توجہ رکھنی ہے. اگر وہ فعل معروف ہے پھر یہ 2 قسمیں بنے گی. اگر مجہول ہے تو پھر یہ 2 قسمیں نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ جو فعل مجہول ہے وہ بنتا ہی متعدی سے ہے. فعل مجہول کس سے بنتا ہے؟ وہ لازم سے بن ہی نہیں سکتا. لہٰذا مجہول کی یہ 2 قسمیں نہیں بنے گی. معروف فعل کی یہ 2 قسمیں بنے گی کہ معروف جو فعل ہوگا یا تو وہ لازم ہوگا یا پھر وہ کیا ہوگا جی؟ لازم وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا فاعل پر پورا ہو جائے، جس کو مفعول کی حاجت نہ ہو. متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جو فعل متعدی، لازم اور متعدی میں کئی طرح سے فرق کیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لازم اور متعدی میں فرق کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ. اگر فعل متعدی اگر لازم نہیں تو پھر کیا ہوگا جی؟ متعدی ہوگا. اگر متعدی ہے پھر اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تو وہ متعدی بجک مفعول ہوگا، یعنی وہ ایسا فعل ہوگا کہ جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا. یا پھر متعدی بدو مفعول، یعنی وہ ایسا فعل ہوگا کہ جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا. یا پھر متعدی بسا مفعول، یعنی ایسا فعل ہوگا کہ جو 3 مفعولوں کی طرف کیا ہوگا جی؟ متعدی ہوگا. یہ خاص قسم کے افعال ہیں جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ہدایت النحو میں لکھے ہوئے ہیں ارا، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، علم. یہ خاص قسم کے فعل ہیں کہ جو 3 مفعولوں کی طرف کیا ہوتے ہیں جی؟ متعدی ہوتے ہیں. تو بھئی یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی فعل آئے تو آپ نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے. چلیں ہم یہاں پر پریکٹیکل کر لیتے ہیں. میں یہاں پر لکھ رہا ہوں رزقنا. کیا لکھا میں نے؟ رزقنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ رزقنا کیا ان 10 میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ان 10 میں سے ہے؟ نہیں ہے نا ان 10 میں سے. تو پتہ چلا کہ رزقنا یہ غیر متصرف بھی نہیں ہے، یہ متصرف ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ رزقنا افعال ناقصہ میں سے ہے؟ نہیں. افعال ناقصہ میں سے بھی نہیں. پتہ چلا کہ یہ دام ہے. پھر یہ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے. پھر معروف میں یہ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ یہ متعدی ہے. رزقنا کیا ہے؟ متعدی ہے. اور پھر یہ متعدی بیک مفعول ہے. یہ ایسا فعل ہے کہ جو ایک مفعول کی طرف کیا ہوتا ہے جی؟ متعدی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی فعل آئے، کسی بھی طرح کا فعل آئے، کسی بھی باب سے آئے، آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان 10 میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فعل ان 10 میں سے ہے تو وہ غیر متصرف ہے، اس کے گردان نہیں بنے گی. اگر وہ ان 10 میں سے نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ متصرف ہوگا. اگر متصرف ہے تو پھر آگے یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.